بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 22ویں پارے سے ہوا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کو حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو اپنی آواز میں سختی پیدا کرو، یعنی آواز کو تھوڑا سخت کر لو تاکہ کوئی شخص کسی کے دل میں گندے خیالات نہ آ جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید خواتین کو حکم دے رہے ہیں کہ گھر میں رہنے کی عادت ڈالو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح، بے دین اور بے حیا عورتوں کی طرح باہر مت پھرا کرو۔ نمازیں گھر میں قائم کیا کرو۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے گھر تو زکوٰۃ دیا کرو۔ گھر میں رہتے ہوئے اطیعن اللہ و اطیعن الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کیا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات میں سے حضرت اسماء بنت ابی بکر حاضر ہوئیں اور تمام صحابیات کی طرف سے نمائندہ بن کر آئیں اور کہنے لگیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو مخاطب کیا ہے، مردوں کا تو ذکر کیا ہے، لیکن عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ان کے دل میں خواہش تھی، طلب تھی، تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخاطب کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی خواہش، ان کا یہ اظہار اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ مخاطب کر رہے ہیں اور عورتوں کو الگ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ نماز کا حکم، صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم، خشوع اور خضوع کا حکم، روزے کا حکم، ذکر اذکار کا حکم اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ سے دے رہے ہیں اور عورتوں کو الگ سے دے رہے ہیں۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور تمام صحابیات کے دل کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہوں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والے مرد اور عورتوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے اور ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے کہ جب کسی بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور جب تم میں معلوم چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس بارے میں یہ ہے، تو پھر یہ نہ کہا کرو کہ میری اس بارے میں رائے یہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رائے کا معلوم چل گیا، حکم کا معلوم چل گیا، تو اس کے آگے اپنی رائے چلانا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی مزاج ہوتا ہے کہ دین کے حکم سننے کے بعد اپنے دماغ سے، اپنے لاجک سے، اپنی سوچ سے کہتے ہیں کہ میری ذہنیت، میری رائے یہ ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے حکم کے آگے اپنی رائے کا اظہار رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی رائے کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہیوں میں جا گرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آ کر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، کذاب ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ساری امت اور سارے مسلمانوں کی اس پر لعنتیں ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ڈالو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو
مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ ہم نے آپ کو مبشر، نذیر، داعی یعنی لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں پردے کا حکم ہے، اور جب بھی کسی مرد کو کسی عورت سے کوئی بات کرنی ہو یا کچھ لینا ہو تو قرآن و حدیث اور اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ درمیان میں پردہ حائل کر لیا کرو۔ فاسألوہن من وراء حجاب، بغیر حجاب کے ایک دم مرد نہ عورت کے سامنے آئے نہ عورت مرد کے سامنے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی غیر محرم سے کسی چیز کا لین دین ہو تو بیچ میں پردہ حائل کر لیا کرو۔ آج کل کا معاشرہ تو بالکل اس کے الٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مرد و عورت شانہ بشانہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ایک نعرہ ہے کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ، اور اسی نعرے پر عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، یعنی جو کام مرد کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، جبکہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اور عورت کی عزت اور مقام اس میں ہے کہ وہ گھر میں رہے، سکون سے رہے، گھر کی ملکہ بن کر رہے، گھر کی ملکہ بن کر رہے، اسی میں عورت کی عزت ہے۔ اور اللہ نے عجیب حکم دیا ہے عورتوں سے متعلق کہ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری والد پر ہے، اگر عورت بہن ہے تو اس کی ساری ذمہ داری بھائی پر ہے، اگر بیوی ہے تو ساری ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اللہ نے اس عورت کو تو گھر کا ملکہ بنایا ہے، لیکن آج کل زمانے جاہلیت والی باتیں آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت باہر نکل کر نہ آئے اور عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہو جائے تو یہ عورت پیچھے رہ جائے گی، ترقی نہیں کرے گی۔ ترقی اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ درود و سلام کا حکم دے رہے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا کرے تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر آئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج آپ کے چہرے پر معمول سے ہٹ کر مسکراہٹ دکھ رہی ہے، خوشی دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ابھی بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں یعنی ان کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اس کی اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مسلمانوں کو، مرد و عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ستاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ظلم و ستم کا مزاج، لوگوں کو اذیت دینا، ستانا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک گناہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان خواتین کو حکم دے رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اہل ایمان سے کہیے کہ اہل ایمان خواتین سے یہ کہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال لیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسی چادر کہ جس سے عورت کا جسم کا ذرہ ذرہ چھپ جائے اور کوئی چیز بھی ظاہر نہ ہو۔ آگے قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی اور کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، تو ان میں سے وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، جیسے کہ اولاد اگر ان کی تربیت صحیح نہ ہو تو والدین پر ان کا وبال آئے گا، تو اس طرح کے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں اللہ سے یہ درخواست کریں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم تو اپنے بڑوں کے تابع تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پر ڈالا، ہمارے بڑوں نے ہمیں جو تعلیم سکھائی، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں دین بتایا ہم تو اسی پر چلتے رہے، اب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دین سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، آپ کی تعلیمات سے دور رکھا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دینا اور ان پر بہت زیادہ لعنت کرنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں دین سے دور رکھا۔ تو کل قیامت کے دن بلکہ جہنم کا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے، بلکہ وہ والدین جو اپنے اولاد کی تربیت میں دنیا کی فکر کرتے ہیں اور ان کو دین سے دور رکھتے ہیں اور دینی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، اگر وہ جہنم میں چلے گئے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں ان کی اولاد کی بد دعا پر دگنا عذاب دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بولنے کی عادت ڈالو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اگلی آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آواز دی تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جب وہ پڑھا کرتے تھے تو اس قدر آواز میں خوبصورتی تھی کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کی تلاوت وہ اتنے پیارے انداز میں کرتے تھے کہ فضاؤں میں اڑتے پرندے رک جاتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا، ان کی بادشاہت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر ایسی بادشاہت دی تھی کہ وہ اپنے تخت پر سوار ہو کر صبح کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے اور شام کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی 1 مہینے کا سفر اپنے تخت پر سوار ہوتے اور اس تخت کو ہوا لے کر چلتی، تو 1 مہینے کا سفر تھوڑے سے وقت میں وہ ہواؤں پر سفر کر لیا کرتے تھے۔ آگے قوم سبا کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم سبا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات تھے، اللہ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا تھا۔ ان کے جو باغات تھے، جہاں ان کے مختلف قسم کے پھل اور دیگر میوہ جات تھے، ان باغات کی حالت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے گھنے گھنے باغات تھے کہ درمیان میں اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری لے کر چلتا تو دوسری طرف جب پہنچتا تو وہ ٹوکری پھل فروٹ سے میوہ جات سے بھر جاتی تھی۔ یعنی اس کو توڑنا نہیں پڑتا تھا، صرف خالی ٹوکری لے کر وہ ان باغات میں گھستا تو وہ اتنے گھنے باغات تھے پھل اور میوہ جات سے کہ وہ ٹوکری دوسری طرف نکلتا بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا شکر ادا کرو، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو پھر وہ نعمتیں بھی باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ نعمتیں بچتی نہیں ہیں، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نعمتوں کی بقا اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو بھی انعامات ہیں، گھر ہے، مال ہے، بیوی بچے ہیں، دولت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں تو ان سب کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ جن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کاموں میں ان کو صرف کریں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، گناہوں میں، تو پھر یہ چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، انسان کی زندگی کا جب آخری وقت آ جائے گا، یعنی موت کا وقت، تو وہ ایک ایسا اٹل وقت ہے کہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی تاخیر یا کوئی مہلت نہیں ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ جو وقت لکھا ہے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آگے مجرمین کی حالت کو بیان فرمایا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ مجرم لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اپنے جرم کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اپنے جرم کو ایک دوسرے پر ڈالتے ہوں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو ایک دوسرے پر اپنے جرم کو ڈالتے ہوں گے۔ جیسے دنیا کی عدالتوں میں انسان اپنے کو بچانے کے لیے کہتا ہے اس نے یہ کیا، وہ کہتا ہے اس نے یہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی مجرم لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی کریں گے کہ اس نے مجھے کہا تھا، وہ کہیں گے اس نے مجھے کہا تھا، اس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دولت کی فراوانی، مال و دولت، یہ کوئی اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو بڑا مالدار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا
اس کا تو بڑا کاروبار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو وہ کوئی اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی خاص نرمی کا معاملہ فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نے اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، کہ مال و دولت و اولاد کی کثرت اور دنیا کی فراوانی، عیش و آرام اور عیاشی، تقربکم عندنا زلفا، یہ کوئی ہمارے مقرب ہونے کی دلیل نہیں کہ یہ کوئی ہمارا خاص بندہ ہے اس لیے ہم نے اس کو اتنی ساری دنیا کی دولت دی ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے مقرب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آمنا عامل صالحہ، نیکی کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی، تقوی کی، تلاوت کی، نماز کی، روزے کی، ذکر اذکار کی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس دنیا کچھ بھی نہ ہو، وہ ہمارا مقرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی علامت ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے مقرب ہونے کی علامت دولت اور مال نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ روزی کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں اور جس کو ہم چاہتے ہیں کم دے دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی ہے، انسان کو اس کی استعداد اور اس کی ذہنیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جتنی چاہے روزی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ نہیں ہے، کسی اللہ کی مرضی ہے کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تم جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں خرچ کیا کرو، کیونکہ جب تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دنیا اور آخرت میں دیں گے۔ سورہ فاطر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، ما یفتح اللہ للناس رحمت فلا ممسک لہا، کہ جس کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیں تو کوئی بندش کرنے والا نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کی، خوشیوں کے، کامیابی کے دروازے کھول دیں تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ناکامیاں، رسوائیاں، ذلت و خواریاں لکھ دیں تو کوئی اس پر رحمتوں کے دروازے کھولنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ بندے کو ساری دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ کا محتاج بنا سکتا ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ کام اور کاروبار نہ چلے تو انسان کہتا ہے کہ بندش کر دی کسی نے، کوئی کسی کی روزی نہیں روک سکتا، کوئی کسی پر بندش نہیں کر سکتا۔ انسان کے اپنے بدعمالیاں اور گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو روزی اور زندگی میں کشادگی اللہ دیتے ہیں، اور زندگی سے کشادگیاں اور پریشانیوں کا سلسلہ یہ انسان کے نام اعمال کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہیں شکر کیا کرو، ان کا تذکرہ کیا کرو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب میرے فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محتاجگی نصیب فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے فقیر اور محتاج بن کر رہو۔ دنیا والوں کی محتاجگی سے اللہ محفوظ رکھے۔ جس شخص کو اللہ کی محتاجگی، اللہ کے در پہ محتاجگی نصیب ہو جائے، مانگنا نصیب ہو جائے، اللہ کے آگے رونا نصیب ہو جائے، اللہ کے آگے اپنی حاجتوں کا اظہار کرنا نصیب ہو جائے، تو وہ دنیا والوں کی محتاجگی سے بچا رہتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو بہت غنی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان یشاء یذھبکم، اور اگر اللہ چاہے تم کو لے جا بھی سکتا ہے، یعنی تم سب کو ختم کر سکتا ہے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہم سب کو ختم کر کے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں، یعنی جو اللہ کی عبادت گزار ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اندھا اور بینا، ایک آدمی وہ جس کی آنکھیں ہوں اور وہ نابینا، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں للظلمات وللنور، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں ظل وللحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتا۔ یستوی الاحیاء وللاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نیک، ایمان والا، گنہگار، فاجر، فاسق برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ انعامات ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو نیک اور بد ایک ساتھ ہیں، آخرت میں یہ دونوں ایک نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں کا ٹھکانہ، دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ 3 طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، ظالم لنفسی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نیکی اور برائی دونوں کرتے ہیں، یعنی کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی برائی کرتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو نیکیوں میں خوب دوڑے چلے جا رہے ہیں، نیک کاموں میں خوب دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ کی مرضی اور چاہتوں پر خوب بڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں دوڑیں لگ رہی ہیں. ذالک هو الفضل العظیم جنات عدن يدخلونها، جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے محلات عطا فرمائیں گے. جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ آپ کا شکر ہے کہ دنیا کے غموں سے آپ نے نجات دے دی. انسان کو دنیا میں کوئی اور چیز بیمار نہیں کرتی، نہ ہی کوئی اور چیز بوڑھا کرتی ہے، نہ ہی کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کو پریشان کرے. یہ غم، یہ دکھ، یہ صدمہ ہی ایسا ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر دیتا ہے، بوڑھا بھی کر دیتا ہے، معذور بھی کر دیتا ہے اور دنیا سے مایوس بھی کر دیتا ہے. یہ ایک غم، ایک صدمہ، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی چیز تکلیف والی نہ ہو، صرف اندر ہی اندر غم لگ جائے تو ساری چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں اور اس سے زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جنت میں جنتی جب داخل ہوں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں بہت غم اٹھائے، جنت میں بس آپ کا فضل ہے کہ کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی صدمہ نہیں. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک مہلت دے دیں، ایک مہلت دے دیں، بس اب ہمیں دنیا میں جانے دیں، اب ہم جا کر بہت نیک کام کریں گے. لیکن دنیا سے جب ایک دفعہ چلے گئے اور آخرت میں اللہ کا سامنا ہو گیا تو اب واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.